گورنمنٹ نے حج 2025 کی پالیسی اناؤنس کر دی ہے اور سرکاری سطح پر اس کی درخواستیں وصول کی جا رہی ہے، اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے وہ اپنی درخواستیں جلد سے جلد جمع کرائیں، اور خصوصاً وہ لوگ جن پر حج فرض ہو چکا تھا زندگی کے کسی سٹیج میں اور وہ نہیں کر سکے تو مزید سستی اور کائلی کا شکار نہ ہو۔ شیطان ڈائریکٹ کسی کو نیکی سے نہیں روکتا، عبادت سے نہیں روکتا، بلکہ وہ اس کو ڈیلے کراتا ہے، پوسپون کراتا ہے، اس میں ہیل حجت سے کام لیتا ہے کہ اگلے سال کر لیں گے، اور اس سال تو یہ ایونٹ زیادہ ضروری ہے، لیکن زندگی وفا نہیں کرتی اور وہ حج سے پہلے ہی مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت وعید کا وہ مصداق بنتا ہے کہ فرمائے کہ ایک آدمی کے پاس اسباب اور وسائل ہیں اور دشمن کا کوئی ظالم بادشاہ کا خوف بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ کوئی اس کی بہت زیادہ شرعی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے اور بیمار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سستی کی وجہ سے اس نے حج نہیں کیا۔ آقا فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا ارادہ کیا جائے جو اس کی طرف استطاعت اور طاقت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اتنے پیسے زندگی کے کسی بھی لمحے میں موجود تھے کہ وہ حج کے لیے جا کر واپس آ سکتا تھا، اور اس دوران اس کے گھر کا جو خرچ اور نان نفقہ تھا وہ اس کے پاس موجود تھا۔ حج وہ فرض اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اس آیت سے نص قطعی کے طور پر یہ ثبوت ملتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے، لقد ہممت، میں نے ارادہ کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بازار میں جاؤں اور جو لوگ بغیر عذر کے حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے میں ان پر جزیہ اور ٹیکس مقرر کروں، اس لیے کہ وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ یعنی کہ اتنے سخت ان کے الفاظ اور اتنا سخت ان کا سٹیٹمنٹ تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت کو یوں بیان کیا کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والے، یہ اللہ کا وفد ہے، یہ ڈیلیگیشن ہے۔ اگر یہ دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، اگر یہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ بخشش فرما لیتے ہیں۔ اور فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، یعنی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بار بار حج اور عمرے کرنے سے بہتر ہے کسی کی شادی کروا دو، کسی کو راشن ڈلوا دو، کسی کا گھر بنا دو۔ بھائی آپ کو یہ چیزیں اس وقت یاد نہیں آتی کہ 14 اگست پر کروڑوں روپے پھونکنے کے بجائے آپ خیر کے کام کر لو؟ شادی میں کروڑوں روپے اسراف اور تبذیر اور فضولیات اور رسومات اور بدعات اور خرافات پر، واہیات پر لگانے سے بہتر ہیں آپ سادی شادی کر کے غریبوں کے کام آ جاؤ، آپ برتھ ڈے نہ منائیں، آپ اس طرح کے جو فضول آپ کے اخراجات ہیں، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، 10 لاکھ کا موبائل ہے اور 20 کروڑ کے گھر ہے، اس کے بجائے آپ کفایت شعاری سے کام لیتے ہوئے، اپنے خرچوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ غریبوں کے کام آئیں، اس وقت یہ بات انہیں یاد نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جو لوگ بار بار حج اور عمرہ کرتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتے ہیں، وہ غریبوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، وہ راشن بھی ڈلوا رہے ہیں، وہ گھر بھی بنا رہے ہیں، وہ کنویں بھی کھدوا رہے ہیں، اور جو لوگ یہ خیر کے کام نہیں کرتے وہ حج بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کثرت سے کرو، یہ فقر اور گناہ دونوں چیزوں کو مٹانے والی چیز ہے۔ جیسے سونے کو آگ پر تپایا جائے تو کچرا اور میل ختم ہو جاتا ہے، لوہے کو بھٹی میں ڈالا جائے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ یہ بار بار حج اور عمرہ کرنا گناہوں کو مٹاتا ہے، فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے۔ تو جو بار بار حج عمرے پر جائے گا، بظاہر تو لگ رہا ہے پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے میں اس سے دگنا تمہیں ریٹرن کروں گا۔ تو جب زیادہ پیسہ آئے گا تو یہ زیادہ خیر کے کام کرے گا، اور وہاں پر جا کر یہ چارج ہو جائے گا اور یہ ریچارج ہو جائے گا اور یہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور دنیا سے اس کا دل بھر جائے گا۔ تو اس کے اندر خیر کا داعیہ اور جذبہ ہی وہاں جانے سے پیدا ہوگا۔
اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو حج اور عمرہ کرنا ہے، فرمایا اس سے اللہ پاک اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی سوار حج کرتا ہے ہر قدم پر 70 نیکیاں ملتی ہے، پیدل حج کرتا ہے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے بیٹوں کو باقاعدہ وصیت فرماتے تھے کہ پیدل حج کرو، اور یاد رہیں کہ یہ 700 بھی علماء نے لکھا تحدید کے لیے نہیں، تکثیر کے لیے مراد ہے، کثرت مراد ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں، اور فرمایا وہ حج، یعنی حج کو عورتوں کے لیے جہاد قرار دیا گیا۔ ایک عورت کے دل میں تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ جہاد جیسی بڑی عبادت سے، فریضے سے ہم محروم ہیں، چونکہ عمومی حالات میں عورتیں جہاد نہیں کرتی۔ مجاہدین کے لیے کھانا بنا کر پکا کر بیچ تو سکتی ہیں، علاج معالجہ تو کر سکتی ہیں، لیکن عام حالات میں وہ جہاد نہیں کرتی۔ تو دل میں جو قلق اور افسوس تھا کہ ہم جہاد جیسے مقدس فریضے سے محروم ہیں، تو اس کا متبادل یہ قرار دیا گیا کہ اگر وہ حج کر لیں تو اس حج پر انہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ اور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جی جب تک گھر کے بڑے نے اور والد صاحب نے حج نہیں کیا تو ہم کیسے کریں؟ بھائی ان کے اوپر اگر حج فرض نہیں تھا اور آپ کے اوپر فرض ہے تو ان کے نہ کرنے سے ان کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کے نہ کرنے سے آپ مجرم ٹھہرائے جائیں گے۔ کل کو کوئی یوں کہے گا کہ جی والدین نے روزے نہیں رکھے ہم کیسے رکھے، والدین نے نمازیں نہیں پڑھی ہم کیسے پڑھے، والدین نے داڑھی نہیں رکھی مرد نے والد نے تو ہم کیسے رکھیں؟ نہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے، آپ کا مسئلہ الگ ہے۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب تک اپنا گھر نہیں بنا لیتے، جب تک بیٹیوں کی سب کی شادیاں نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم حج نہیں کر سکتے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اتنا عرصہ زندہ رہیں گے؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ کانسیپٹ اور پرسیپشن تو ختم کرنا ہے کہ بھائی حج سے پیسہ کم ہو جائے گا، آپ حج عمرہ کریں گے، اللہ فرماتے میں زیادہ پیسے دوں گا، گھر بھی بن جائے گا، بچیوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی۔ یہ شیطان بڑے یعنی کہ وہ پازیٹیو وے کے اندر آ کر، پولائٹ وے میں آ کر ہمیں پرووک کرتا ہے، ہمیں مس گائیڈ اور مس لیڈ کرتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہمیں اپنے ٹریک سے ہٹا دیتا ہے، اور بہت سے لوگ حج فرض ہونے کے باوجود اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی پر 20 سال پہلے حج فرض ہو گیا تھا، یعنی 20 سال پہلے حج فرض کرے 2 لاکھ روپے میں تھا، اور اس وقت اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، حج متوجہ ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، آج حج 15 لاکھ روپے کا ہے اور اس کے پاس 15 لاکھ روپے نہیں، تو یہ پھر بھی گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ اس وقت تو اس کے اوپر وہ حج متوجہ ہو چکا تھا۔ لہٰذا اب بالکل سستی نہ کریں، جن لوگوں پر حج فرض ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا وہ درخواستیں جمع کرائیں یا پرائیویٹ پیکج جو ہے وہ لے، اور زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، کیا گارنٹی ہے کہ ہم زندہ رہیں نہ رہیں، کیا گارنٹی ہے ہم صحت مند رہیں نہ رہیں، کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں دشمن کا خوف نہ رہے، کیا گارنٹی ہے کہ کرونا جیسی کسی آفت کی وجہ سے پھر سے بیت اللہ کو اور حج کو بین کر دیا جائے اور پابندیاں لگ جائیں۔ مطلب 100 قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے حج کی فضیلت اگر ذہنوں میں ہوگی تو ہم اس میں جلدی کریں گے۔ جب ایک شخص کا احرام کی حالت میں حج کے دوران اونٹنی سے گر کر انتقال ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو انہی چادروں میں دفن کرو، اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانکو۔ یعنی جو حاجی کا احرام کی حالت میں پروٹوکول ہوتا ہے اسی پروٹوکول کے ساتھ اس کو دفن کیا جائے۔ قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اٹھے گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی مبرور اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com